یہ باتیں انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قیامت کی باتیں، رمضان کی باتیں، دین کی باتیں امت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ موبائل کے ذریعے غلط کام سے ہماری سب کی حفاظت فرما۔ زینہ کاریاں آج کل موبائل کے راستے سے بہت آ رہی گھروں میں، اللہ امت کی بیٹیوں کی اور جوانوں کی زینہ کاریوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہم تو اس بڑے مجمع میں آپ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ بچیوں کا مدرسہ ہے، ان معصوم بچوں کے اللہ ان معصوم بچوں کے واسطوں سے دعا مانگتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں زینہ تو بہت دور، زینہ کاری کے خیال سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ آج کل لوگوں نے شادیوں کو مشکل کر دیا اور زینہ کاریوں کو آسان کر دیا۔ امت کے جوان لڑکوں لڑکیوں کی زینہ کاریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ شادی شدہ مرد اور عورتیں بھی زینہ کاریوں میں مشغول ہیں، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی پوری طرح حفاظت فرما۔ اے اللہ زینہ کاروں کو آپ نے سخت سزائیں قرآن میں سنائی ہے کہ ان کی ڈبل سزا ہوگی، زینہ کاریوں کی یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، بہت لمبی مدت تک ان کو جہنم کی آگ میں بے عزت کیا جائے گا۔ زینہ کاروں کو کہ تم کو شادی اور نکاح جیسا حلال راستہ دیا تھا اور تم حرام کی طرف جا رہے تھے، اے اللہ امت کے جوانوں کی زینہ کاریوں سے حفاظت فرما، ہماری سب کی حفاظت فرما، گھر گھر پردہ نصیب فرما۔ جو بیٹیاں کالج یونیورسٹیوں سے یا بازاروں سے چلی گئی ایمان چھوڑ کر، اے اللہ انہیں دوبارہ ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم پر ماں باپ کو دھیان دینے کی توفیق عطا فرما، آنے والی نسلوں کی حفاظت کی۔ اے اللہ ذمہ داری ماں باپ پر ہے، ماں باپ کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ یہ مدرسہ بچیوں کا، جن بچیوں نے پروگرام پیش کیا، اس مدرسے کو باغ و بہار نصیب فرما۔ اللہ انہیں دنیاوی ترقیاں بھی عطا فرما، روحانی ترقیاں میں سے بھی مالا مال فرما۔ اللہ ان بچیوں پر رحم کھا کر ہماری سب کی مغفرت فرما، ہمارے سب کی مرحومین کی بخشش کا ذریعہ بنا، ہمارے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس مجمع میں ہم اپنے غریب ماں باپ کو نہیں بھول سکتے، جنہوں نے بچپن میں ہمیں اسکول اور مدرسہ بتلایا، دین اور دنیا دونوں سکھائی۔ وہ ماں باپ اگر قبروں میں ہیں تو ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا امام بنا دے۔ ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں کہ آج کی آخری امت ماں باپ کو بھول چکی ہے۔ اے اللہ زندہ ہے ماں باپ تو ان کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، اور ماں باپ چل بسے ہیں تو ان کی قبروں پہ جانے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے پانی کے کنویں کھدوانے کی توفیق عطا فرما، کم از کم قرآن پاک تلاوت کر کے ان کے ثواب پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ امت قبرستانوں سے بھی بہت دور ہے، قبرستان بار بار جانے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروا القبور فإنها مذکرۃ للآخرہ، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اے اللہ ایک دن ہم سب کو بھی مرنا ہے، ماں بہنوں کو بھی مرنا ہے، آپ کے سامنے زندگی کا جواب دینا ہے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، مدرسے کے آئندہ جو عزائم ہیں، ارادے ہیں، مدرسہ اور مسجد دونوں بنانے کی، اے اللہ غیب سے اس کی مدد نازل فرما، آسمانوں سے اے اللہ آسمانوں سے خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، خصوصی انعامات سے اس مدرسے کو مال و مال فرما۔ اے اللہ مال والوں کو اس مدرسے کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مدارس مکاتب چھوٹے مدرسے بڑے مدرسے چل رہے ہیں، لڑکے لڑکیوں کے اسلام کے پاور ہاؤس ہے، یہاں سے بجلیاں تقسیم ہوتی ہے، مسجدوں کو امام ملتے ہیں، مدرسوں کو استاد ملتے ہیں، دارالعلوم کو محدثین مفسرین ملتے ہیں، تبلیغی جماعت میں اکابرین اور بزرگان دین ان مدرسوں سے ملتے ہیں۔ اے اللہ خانقاہوں کے اکابرین ان مدرسوں سے ملتے ہیں، سب جگہ بجلیاں مدرسے والے تقسیم کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ مدرسے اسلام کی جان ہے، یہ اسلام کے قلعے، ان کی حفاظت اے اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے، مگر اسباب کے درجے میں ان مسلمانوں کو ان مدرسوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے جلسے میں جو بڑی قیمت کی لاگت آئی ہے، جنہوں نے اس پر خرچے اٹھائے ہیں، اے اللہ ان کی دنیا بھی چمکا دے، ان کی آخرت بھی چمکا دے، ان کے مرحومین کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ مولانا شاہد صاحب کے جتنے مرحومین دادا دادی نانا نانی چلے گئے، اے اللہ ان سب کی اس مدرسے کو بخشش کا ذریعہ بنا دے، ان کے لیے بھی صدقے جاریہ بنا دے۔ حضرت مولانا حیدر بیگ صاحب جو ہمارے سامنے بڑھاپے میں بیٹھے ہیں اور اس مسجد کے امام اور خطیب ہیں، اے اللہ ان کو اور زیادہ عمر نوح عطا فرما، اللہ ان کو تندرستی عطا فرما، اللہ ان کا سایہ امت پر دیر تک اور دور تک باقی رکھا فرما۔ اے اللہ ایسے ہی ہمارے ماں باپ
दादा दादी नाना नानी जो जिंदा हो इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह बड़ों का एहतराम, छोटों पर शफकत की तौफीक अता फरमा। आने वाले रमजान की तैयारी की हम सबको तौफीक अता फरमा। रमजान आने वाला है, उसकी खुशियां अभी से दिलों में नसीब फरमा, नेकियां लूटने की तौफीक अता फरमा। हम सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमा, आज के इस इज्तिमा को कबूल फरमा, इस जलसे को कबूल फरमा, मर्दों को भी कबूल फरमा। अल्लाह माँ बहनों को और बेटियों को भी कबूल फरमा। जिन नौजवानों ने खिदमतें की है अल्लाह इनको बेइंतहा दुनिया आखिरत में बेहतर बदला अता फरमा। ए अल्लाह हमारे सबके यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। ये मजमा बड़ी देर तक बैठा रहा, इनके बैठने को भी कबूल फरमा। दुनिया आखिरत में इसका बेहतर बदला अता फरमा। हमारी औलादों को दुनियावी तालीम में भी कामयाब फरमा और दीनी तालीम में भी कामयाब फरमा। ए अल्लाह दीन की तालीम में गफलत की वजह से दुनिया में भी मार पड़ती है, अल्लाह उम्मत को इसकी सही समझ अता फरमा। मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, मस्जिद वाले अमाल जिंदा करने की तौफीक अता फरमा। माँ बहनों को घरों में मुसल्ले आबाद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रोजाना की घरों की रातों की तालीम को जिंदा फरमा। जितना काबिलीन दीन का काम कर रहे हैं मदरसों में, तबलीगी जमात के खानकाओं में, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। इनमें जो बीमार है उन सबको शिफा अता फरमा। होने वाले जितने इज्तिमात हैं उसको कबूल फरमा, जो हो गए उसको भी कबूल फरमा, जो आइंदा होने वाले उसको भी कबूल फरमा। उम्मत को इस काम में लगने की तौफीक अता फरमा। हमारे सबके यहाँ बैठने को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत की जो भलाइयाँ मांगी हम सब मांगते, हम सबको अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत की जिन बुराइयों से पनाह चाहिए हम भी पनाह मांगते, हमारी सबकी हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से, अपने पाक नामों के तुफैल प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पौने 11 बजे इंशाअल्लाह जमात खड़ी होगी, पौने 11 बजे जमात खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह। 10 मिनट है, मस्तूरात अपनी नमाज वहीं पे पढ़े, ऊपर की तरफ फारिग